آج بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ حاجی پہنچ چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں۔ اس مہینے کا ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ان کلمات کی برکت سے رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ اس کلمے کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ یہ کلمات خود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اندازہ لگائیے کہ وہ رب اس بندے کو کتنا نوازے گا۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ حاجی حج کے لیے جا رہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرمائے گا۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ آج اتوار کا دن، پیر کے دن، دونوں میں سے جس دن بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ورنہ تو پورا ہفتہ ہی ہے۔ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا دن ہے، ہر دن برکت والا دن ہے، ہر مہینہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے۔ جیسے کہ تمام بندے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کچھ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہوتا ہے، اسی طرح وہ بندے اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو اللہ نے خاص فرما دیا۔ ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر اگر اللہ کی بارگاہ سے مانگا جائے تو عام دنوں کی بنسبت اللہ ان دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان بندوں کی التجا اور فریاد کو جلدی سن لیتا ہے۔ سنتا تو وہ ہر وقت ہے لیکن ان کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے گا۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ صرف 500 مرتبہ 5 تسبیحاں آپ کو 5 کروڑ نہیں 5 ارب کا مالک بنا سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کلمات پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ جس بندے کے لیے رزق کے تمام دروازے کھل جائیں، یہ لازمی نہیں کہ کوئی امیر شخص پڑھے اسی کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ کوئی ریڑھی لگانے والا، فروٹ بیچنے والا جناب اس عمل کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی مانگنے والا، کوئی بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی پڑھے تو اللہ اس کو بھی غنی فرما دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، اس کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، آپ نے یہ خواب دیکھے ہیں اللہ مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، تنگ دستی کو رب ختم فرما دے، آمدنی میں برکت ہو، قرضے سے نجات مل جائے، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس عمل کے اندر یہ تمام تاثیریں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ عمل معتادی سے بچاتا ہے، قرضے کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے کہ انسان کو کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑتا، آمدن میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی برکت ہوتی ہے کہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی، کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ اس لیے جتنا بھی قرضہ ہو، جو شخص قرضے کے اندر جکڑ گیا ہو، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، وہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، چند دنوں کے اندر سارے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اس لیے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اور اسی طرح کسی کے پاس اگر روزگار نہ ہو وہ بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کے پاس کاروبار نہ ہو، اس کا کاروبار چلتا نہ ہو، وہ پڑھے تو کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس کاروبار ہو ہی نہ، وہ پڑھے تو کاروبار مل جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیسا عمل چاہیے دوستو؟ بڑا نہایت ہی مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، آپ کی زندگی کیا، آپ کی نسلوں کی زندگی سمجھ جائے گی۔ اس لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی حمد ان کلمات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو جب اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ مین چیز وظائف کی جو ہوتی ہے ان کے اندر، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جب بندے رب سے راضی ہو جائیں اور رب بندوں سے راضی ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کریں۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے اللہ اور بھی زیادہ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری ہرگز نہ کیا کرو۔ دیکھیں رب نے میں ہاتھ عطا فرمائے، رب نے میں زبان عطا فرمائی، رب نے سننے کے لیے
کان عطا فرمائے، بولنے کے لیے زبان دی، اور اسی طرح دیکھنے کے لیے رب نے آنکھیں عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، وجود کے اندر طاقت رکھی۔ اور اسی طرح دیکھیں اگر ہمیں آج اللہ نہ کرے ایک آنکھ لینی پڑ جائے تو کتنے کروڑوں کی بھی نہیں ملتی۔ تو دیکھیے دوستو، جو رب نے ہمیں فری میں عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کر نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی گھر کے اندر پریشانی آ جائے، کبھی مشکل آ جائے، کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اس کی تقسیم ہے، کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، وہ اس کے اندر اس کی حکمتیں ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے آپ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں۔ تو جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے، اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ضرور آپ یہ کلمات پڑھیں، ان کلمات سے آپ کی رزق بڑھ جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انسانوں کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب پھر بندے کی فریاد سنتا ہے، رب پھر بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے بالآخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ کلمات 500 بار پڑھنے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، جب چاہے پڑھیں، چلتے پھرتے بھی ورد رکھیں، لیکن جو 500 کی تعداد پڑھنی ہے وہ ایک خاص وقت رکھ لیں، اس وقت کے اندر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں مالا مال ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔